رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کہ جس میں ہم اور آپ عنقریب داخل ہونے والے ہیں، اور اس ماہ مبارک کو خاص فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اپنے مقدس کلام قرآن مجید و فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت ہمیں بتاتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں رب کریم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اور اہل ایمان حضرات رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز تراویح میں بھی قرآن مقدس کی مکمل تلاوت کی جاتی ہے۔ اور قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، جیسا کہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے وہ دور جاہلیت تھا۔ عرب کے لوگ کلام و سخن کے تاجدار اور فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا کہ جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے، اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سنایا تو بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فصحائے عرب نے جب قرآن مقدس کی تلاوت کو سنا اور جب قرآن مقدس کو وہ سنا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن مقدس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو میرے عزیزوں بڑے بڑے فصیح و بلیغ اپنے آپ کو ماننے والے، فصاحت و بلاغت کے شہسوار کہلانے والے، کلام و سخن کے تاجدار کہلانے والے جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کو سنا کرتے تھے تو اپنی گردنیں جھکا دیا کرتے تھے، ان کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھی، یا تو وہ مذہب اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے یا یہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ یہ جو کلام کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اسلام لانے سے پہلے کتنے بڑے دشمن تھے اسلام کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، لیکن جب آپ نے قرآن مقدس کی چند آیتوں کو سنا تو آپ کے دل سے کفر کے اندھیرے دور ہو گئے اور آپ کے دل میں اسلام کی روشنی پیدا ہو گئی۔ قرآن مقدس کی تلاوت کو سنا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کے قدموں میں گرے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دیجئے کہ جو کلمہ آپ سب کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عتبہ جو خطیب قریش کہا جاتا تھا، تمام کفار قریش نے آپس میں مل کر میٹنگ کی کہ کیوں نہ اس جھگڑے کو بند کر دیا جائے، کیوں نہ یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں، ہم ایک شہر میں رہنے والے ہیں، ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، کیوں ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ عتبہ جو خطیب قریش کہا جاتا تھا اور عظیم ساحر البیان فصیح اللسان شخص تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ روزانہ کا لڑائی جھگڑا بند ہو جائے اور ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی شہر کے ہم رہنے والے ہیں، کیوں نہ ہم آپس میں بات کر کے اس چیز کو بند کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ عتبہ نے آفر رکھنے شروع کر دیے، اے محمد تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم جو نیا دین لے کر کے آئے ہو اس دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو ہمارے طریقے پر چلنے والے ہیں معاذ اللہ رب العالمین وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، ہم تم کو سرداری دے دیں گے، تم جتنا مال کہو گے اتنا مال دے دیں گے۔ عتبہ نے بے حساب آفر دیے، اس کے بعد میں خاموش ہو جاتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کچھ کہنا ہے؟ عتبہ نے کہا نہیں مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے، اب آپ کہیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ عتبہ کھڑا ہوا تھا، فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے، وہ سنتا جاتا تھا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن مقدس کے کچھ حصے کی تلاوت فرمائی، آقا فرماتے ہیں اور کچھ کہنا ہے یا اور کچھ سننا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ اور نہیں سننا ہے۔ جب عتبہ جانے لگا نا تو ابو جہل نے عتبہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ جب گیا تھا تو عتبہ تھا، لیکن اب یہ جو آ رہا ہے یہ عتبہ نہیں ہے۔ جب وہ پہنچانا دوسرے سرداروں کے پاس میں تو تمام سرداران قریش نے پوچھا یہ بتاؤ کیا مشورہ ہوا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانے یا نہیں مانے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عتبہ کہتا ہے کہ ہم مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ جو کلام پڑھتے ہیں، وہ جو کلام کہتے ہیں، وہ ایسا کلام ہے کہ آج تک میں نے ایسا کلام سنا ہی نہیں ہے، اور وہ جو کلام کہتے ہیں وہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ یقیناً رب کریم کا کلام ہے۔ حضرت ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے حکیم تھے، ایک روز مکہ مکرمہ آئے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کسی کام کے لیے راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ کے پیچھے کچھ شریر لڑکے آپ کو مجنون کہتے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جنون کا علاج جانتا ہوں، اگر تم کہو تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن مقدس کی کچھ آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ ابن سالبہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مقدس کی آیتوں کو سنا اسی وقت میرے دل پر خوف طاری ہوا اور میں فوراً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے جب دربار میں گئے نا تو آپ نے سورہ مریم کی کچھ آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہنے لگا۔ تو میرے عزیزو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن مقدس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو نہ جانے کتنے غیر مسلم قرآن مقدس کی تلاوت کو سننے کے بعد میں اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے عزیز و حال کیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں کا اور مسلمانی نام تو رکھ لیے ہیں، میرے عزیز ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، قرآن مقدس کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن میرے عزیز ایسا ماننا کس کام کا کہ قرآن مقدس کو ہم نے سب سے اوپر طاق میں رکھا ہوا ہے اور اتنی اوپر رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اور آپ اپنے گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، رزق میں برکتیں چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور گھروں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کا معمول بنا لو۔ جن گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں دنیا کی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس گھر سے قرآن مقدس کی تلاوت کے کرنے کے صدقے میں تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آج دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا ہے اور اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے، اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی کتاب سے حوالے دیتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف آسمانی کتابیں ہیں، مگر موجودہ زبور، توریت، انجیل خلط ملط سے پاک نہیں ہے۔ ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، اس لیے یہ کتابیں بھی قابل اعتبار نہیں ہے موجودہ دور کے اندر۔ لیکن ہاں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے کہ جو جیسی نازل ہوئی تھی آج بھی ایسی ہی موجود ہے، اس کے ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا، کیونکہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ
کہ بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کی تمام کتابوں کو سامنے رکھنے کے بعد میں دنیا کی تمام کتابوں سے اگر آپ سوال کریں گے نا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئی ہو اور کیوں آئی ہو، کس کے پاس میں آئی ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تو ساری کتابیں خاموش ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کو سامنے رکھنے کے بعد میں جب آپ قرآن مجید سے پوچھو گے کہ تو کہاں سے آئی ہے اور کس پر نازل ہوئی ہے، کس کی طرف سے آئی ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تو قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن ہے، اے قرآن بتا کہ تو کہاں سے تشریف لایا ہے۔ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی میں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا کہ تو کس کی طرف تشریف لایا ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ بتا کہ تو کیوں آیا ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں تو نازل ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہبری کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ بتا کہ تو کس مہینے میں نازل ہوا، کون سے مہینے میں تشریف لایا، تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہوں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ بتا کہ تو دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں شب قدر میں نازل ہوا ہوں۔ تو میرے عزیزو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج آپ دیکھتے نا دنیا میں بے حساب بے شمار کتابیں ہیں، اور ان کے جو مصنفین ہوتے ہیں، جو ان کے رائٹر ہوتے ہیں، وہ کتابوں کے شروع میں یا تو اپنے کانٹیکٹ نمبر دے دیتے ہیں یا پھر یہ نوٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو، کوئی بات غلط نظر آئے تو ہم سے کانٹیکٹ کیا جائے، اس کو دوسرے لوگوں تک نہ بتایا جائے۔ لیکن قرآن مقدس یہ پہلی کتاب ہے، واحد کتاب ہے کہ جب آپ قرآن مقدس کو کھولیں گے تو شروع میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس پر ایمان رکھنا، قرآن مقدس کے ایک ایک حرف کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اس میں شک کرے گا، اس کے ایک حرف کو بھی غلط بتائے گا یا اس کی باتوں پر شک کرے گا، تو اس کا اسلام سے ایمان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوگا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، قرآن کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، قرآن کو جاننے والا، قرآن کی تفاسیر کو سمجھنے والا، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والا معزز فرشتوں کے ساتھ میں ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے ایک حرف کو پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 نیکیاں ثواب عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا علم لیس بحرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، یعنی میں نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو صرف علم کو پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 30 گناہ رب کریم اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مقدس کی جس جگہ تلاوت ہونا تو وہ جگہ پھر اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے حفاظ کی عزت کیا کرو، فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے قرآن کے حافظ کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کے سر پر بروز قیامت تاج پہنایا جائے گا کہ جس میں سے بہت زیادہ روشنی نکلتی ہوگی، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جس کے مقابلے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ حافظ قرآن کہے گا کہ یہ تاج میرے سر پر کیوں رکھا جا رہا ہے؟
اس کے ماں باپ کہیں گے یہ لباس ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی یہ تاج سر پر اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ تم نے قرآن مقدس کو حفظ کیا اور اس کی باتوں پر عمل کیا، اور اس کے ماں باپ سے کہا جائے گا حافظ قرآن کے یہ تمہیں لباس اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن مقدس حفظ کرانے کے لیے مدرسے میں بھیجا اور اس کو قرآن کا حافظ بنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا حافظ اپنے 10 ایسے رشتہ داروں کی بخشش فرمائے گا کہ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی۔ تو میرے عزیزو، جب قرآن کا حافظ قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والا، حرام و حلال کی تمیز کرنے والا، اللہ رب العزت اس کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی بخشش فرمائے گا۔ پھر ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ تہائی قرآن کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا، قل هو اللہ احد کو پڑھا، تو گویا اس نے تہائی قرآن کو پڑھ لیا، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا تو اللہ رب العزت اسے پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن مقدس کی تلاوت کو عام کر دیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا میں، آخرت میں، قبر و حشر میں یہی قرآن ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم جو قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ میرے عزیزو، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے کہ جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، شیطان اس گھر کے آس پاس بھی نہیں آتا۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو ہم عہد کر لیں کہ آج سے چاہے دنیا کے تمام کام چھوٹ جائیں لیکن ہم قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں گے۔ آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہو ویران ہے برباد ہے۔